ولی کے پہچاننے کے لیے کرامت شرط نہیں ہے، کرامت ایک ذریعہ ہے، ضروری نہیں ہے۔ کتنے اولیاء ہیں جن کی کرامات ہمارے تک نہیں پہنچی لیکن وہ اللہ کے ولی ہیں۔ سب سے بڑے ولی اس امت کے صحابہ تھے، ان میں سے کتنے کی کرامات ہمارے پاس پہنچی ہیں لیکن ہم انہیں اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ تو یہ کوئی شرط نہیں ہے، شرط ایمان اور تقوی ہے، اور باقی احادیث میں مختلف ان کی علامتیں بتائی گئی ہیں۔ الذین اذا رأوا ذکر اللہ، ایمان اور تقوی سے متصف بندگان خدا کی ایک علامت یہ ہے جب تم ان کی صحبت میں بیٹھو تمہیں خدا یاد آ جائے، اللہ کی یاد آنے لگے۔ تو کرامت معیار ولایت نہیں ہے اور شرط ولایت بھی نہیں ہے۔ تھوک کے حساب سے مارکیٹ میں بہت سارے لوگوں کی جعلی کرامات موجود ہیں، تو اولیاء کے لیے ہم عقیدت اور محبت کے جذبات رکھتے ہیں تو پھر مارکیٹ میں 2 نمبر بھی اس کا آئے گا۔ اور ہمیں پتہ ہے غذائی اجناس سے لے کر کے ادویات تک اور دیگر ضروریات زندگی تک کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے، تو ہمیں اس میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے، نہ یہ کہ ہم چند بدطینت لوگوں کی وجہ سے حقیقت کا انکار کر دیں۔ تو آج بھی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی چھوڑو، ہم نہیں مانتے کرامتوں شرامتوں کو، اس طرح کے لفظ بولتے ہیں، جبکہ کرامت کا من حیث الکرامت انکار کفر ہے۔ اگر کوئی کہے میں کرامت کو ہی نہیں مانتا تو یہ کفر ہے۔ وہ کرامتیں جن کا بیان قرآن مجید میں موجود ہے، جس طرح آصف بن برخیہ کا تخت بلقیس لانا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حجرے میں بے موسم پھلوں کا آنا، اصحاب کہف کا 300 سے زائد سال کا عرصہ سوئے رہنا کھائے پیے بغیر، اور رب ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا، یہ قرآن میں مذکور ہے۔ تو اس کا انکار بھی کفر ہے، قرآن کا انکار لازم آتا ہے۔ اگر کسی کرامت کا بیان حدیث متواتر میں ہو تو اس کا انکار بھی کفر ہے، لیکن ایسی کوئی کرامت نہیں جس کا ذکر حدیث متواتر میں ہو۔ البتہ احادیث مشہورہ اور احادیث احاد میں کرامات کا بیان موجود ہے، تو ان کا انکار بھی گمراہی ہے۔ جس طرح وہ 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے پھر دعائیں کی اور پتھر ہٹا، جریج کا واقعہ موجود ہے، صحابہ کی کرامات موجود ہیں، حضرت عمر کے رکے سے دریائے نیل کا چلنا، اس طرح جو مسلمہ بزرگ ہیں ان کی کرامات کا انکار کرنا محرومی ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ کرامت اللہ کی طرف سے بندے کو دی جانے والی ایک عزت ہے، لیکن ولی کی زندگی کا مقصود رضائے الہی کی طلب ہے، کرامتوں کی طلب نہیں۔ لیکن عمومی طور پہ ہمارے اسٹیجوں کے اوپر اولیاء کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے، بس آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور خطیب صاحب نے کان پہ ہاتھ دھرا اور 2-4 کرامتیں سنائی اور چلے گئے، معیار بتایا ہی نہ، جس کے نتیجے کے اندر بہت سارے عوام اس سے غافل ہوتے ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ اس بات کا التزام کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے پوری تصویر رکھیں، کیونکہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ لوگ کتنی محنت کر کے کہاں کہاں سے چل کے آتے ہیں، پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہم جہاں گئے ہیں، ہمارے سامنے جو لوگ آ کے بیٹھتے ہیں زیادہ تر طبقہ باشعور لوگوں کا ہوتا ہے، تو پھر ہماری ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کے سامنے وہ بات کریں جو بات کرنی چاہیے۔ اس منبر سے آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی جو عوام کی ڈیمانڈ ہوگی، وہ چیز ملے گی جو عوام کی حقیقی ضرورت ہوگی۔ اس پر میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس پر آپ کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور نہ یہ کہ کچھ 2 نمبر لوگوں کے رد عمل میں ہم حقیقت کا انکار کر دیں جس طرح معتزلہ کر رہے ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے جو رتب و یابس کو قبول کر رہا ہے، اور آپ نے ایسے شخص، ایسے لوگ کہ جو اچھے انسان بھی نہیں ہیں، لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو ولی مان رہے ہیں اور ان سے اپنی حاجتیں طلب کر رہے ہیں، ان کو ہادی مان رہے ہیں، مرشد مان رہے ہیں۔ وہ شخص جو خود آشنا بھی نہیں ہے وہ تمہیں منزل آشنا کیسے کرے گا؟
میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو فہم دین ہی میسر نہیں ہے. یہ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو منہ دراز ہیں اور بالکل ننگ دھڑنگ، ان کی بات نہیں کر رہا. جو بظاہر حلیے میں بھی ہیں ان کا فہم دین ہی ناقص ہے. کتنے ایسے علماء کو جانتا ہوں ان کی توحید کا تصور ناقص ہے. تو یہ بدبختی ہوتی ہے. اب وہ کیا کسی کی رہنمائی کریں گے؟ جو خود ڈوب رہا ہے وہ کسی کا ہاتھ کیسے پکڑے گا؟ لیکن عوام ظاہر ہے ان کے گرد آئے، ان کا کاروبار چمک رہا ہے، اور کرامتیں ہیں کہ تھوک کے حساب سے بنتی ہیں، اور پھر اس کی مارکیٹنگ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور پھر اسی بنیاد پر ہی جو ہے وہ ان کا سارا سلسلہ چلتا ہے. اللہ کے ولی یہ نہیں چاہتے کہ ہماری کرامات ظاہر ہوں اور لوگ ہماری طرف لپکیں ہماری کرامت کی وجہ سے. یہ نہیں ہے. الکرامات حیض الرجال، جس طرح عورتیں ایام میں مخصوصہ کو چھپاتی ہیں، اللہ کے ولی بھی چھپاتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ہم اس حوالے سے جو ہے وہ پہچانے جائیں. باقی دور موجود کے اندر کسی صالح متقی شخص کی کوئی ایسی بات سامنے آئے تو شریعت کے میزان پہ پرکھا جائے. اگر وہ شریعت سے متصادم نہیں ہے تو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کسی کی سمجھ میں نہیں بھی آتا تو فرق نہیں پڑتا. لیکن کسی ولی سے کوئی دشمنی نہ رکھے. جو کسی ولی سے دشمنی رکھے تو اللہ فرماتا اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے، تو وہ پھر شخص محروم کر دیا جاتا ہے. ایک بدبخت نے کہا کہ مسلمانوں کو اگر کمزور کرنا ہے تو ان سے 4 چیزیں چھین لی جائیں. 4 چیزیں جب مسلمانوں میں موجود ہیں تو یہ کمزور نہیں ہو سکتے. ایک قرآن مجید، یہ ان کی وحدت کی ضمانت ہے، اور یہ کتاب ان کی وہ ایسی پاکیزہ اور متحرک اور فعال تھیوری ہے جو کبھی بھی فرسودہ نہیں ہوتی، اور ہر دور کی ضرورت کو یہ کتاب پورا کرتی ہے. اور یہ اس غیر متبدل کتاب کے ذریعے سے گرے ہوئے بھی اٹھ پڑتے ہیں. تو اس کتاب کو اگر ختم کر دیا جائے تو یہ تسخیر کیے جا سکتے ہیں. دوسری بات، ان سے حج ختم کر دیا جائے. حج ان کی وحدت کی علامت ہے، ان کی شان و شوکت اور شکوہ مسلم کی ضمانت ہے. لہذا حج ختم کر دیا جائے تو ان کو تسخیر کیا جا سکتا ہے. تیسری بات، ان سے جہاد کا خاتمہ کر دیا جائے. جہاد ختم ہو جائے گا تو یہ کمزور ہو جائیں گے. چوتھی چیز، ان کے سینے سے عشق رسول چھین لیا جائے. محبت رسول اس کے سینے سے کھینچ لی جائے. اگر یہ دولت نہیں رہے گی تو یہ مٹی کے مجسمے ہوں گے اور ان کے اندر کچھ نہیں ہوگا. وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو. تو کہا یہ 4 چیزیں اگر ان سے چھین لی جائیں تو ان کو تسخیر کرنا آسان ہوگا. اب ان میں سے 2 چیزوں پر جب محنت کی گئی تو جہاد کے خاتمے کے لیے مسلمہ پنجاب مرزا قادیانی کو کھڑا کیا گیا، اور اس کا کام یہ تھا کہ مسلمانوں کی ذہن سازی کرے کہ جہاد ختم ہو گیا ہے. اور وہ خود لکھتا ہے کہ میں نے جہاد کی ممانعت پر اتنا کچھ لکھا ہے اور اطراف و اکناف میں بھیجا ہے، اگر وہ جمع کرنا ممکن ہو تو 300 الماریاں بھر جائیں. اتنا کچھ میں نے جہاد کی ممانعت میں لکھا ہے. تو وہ اس ایجنڈے پہ آیا تھا. نادیدہ ہاتھ اس کو لے کر کے آئے تھے، اور وہ ایک شخص نہیں تھا، 3 شخص تھے جن کا انٹرویو کیا گیا. سب سے مناسب یہ لگا تو اس کو انہوں نے جو ہے وہ اس کام کے لیے متعین کیا، اور جتنی بھی اس کو مالی ضروریات تھی اور حکومت کی سپورٹ تھی وہ میسر تھی. اسی طرح بہاؤاللہ کو حج کے ختم کرنے کے لیے وہاں ایران میں کھڑا کیا، اور اس نے جگہ جگہ کعبۃ اللہ کے ماڈل بنائے اور کہا اتنی دور سفر کر کے جاتے ہو یہیں گھوم لیا کرو، تمہارا ذوق پورا ہو جائے کرے گا. اب یہ 2 لوگوں کو نادیدہ ہاتھوں نے ان 2 چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، جہاد اور حج کو ختم کرنے کے لیے تیار کیا تھا، اور ان کے اوپر اس زمانے کے اندر انہوں نے کروڑوں روپے لگائے تھے. اب جب وہ مر بھی گئے ہیں تو ان کے متبعین کو وہ اسی طرح سپورٹ کر رہے ہیں، اس لیے ان کے متبعین جو ہیں وہ موجود ہیں. باقی جس نے بھی ادعائے نبوت کیا پاگل پن کی وجہ سے، یا جو ہے وہ اس کے اندر کوئی صلاحیت تھی تو وہ تکبر میں آ گیا، تو اس پاگل پن کی وجہ سے اس نے اعلان کیا، جب وہ گیا تو سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن یہ جو 2 لوگ تھے
ان کو باقاعدہ نادیدہ ہاتھوں نے کاشت کیا تھا اور پھر پانی دیا تھا، اور اب یہ کٹ گیا ہے تو نیچے سے ان کی پنیری کو وہ اب بھی جو ہے وہ پانی دے رہے ہیں اور گوڈی کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر رخنہ اندازی کے لیے انہوں نے ہمیشہ ان کو فعال رکھا ہے اور ان کو ہمیشہ وسائل فراہم کر رہے ہیں۔ اس لیے امت کو ان سے محتاط رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، چونکہ یہ نادیدہ ہاتھوں کے مہرے ہیں جو مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے اور ان کے اندر سے ان جذبوں کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ دن رات کوشاں ہیں، اور مغرب کی جاسوسی اسلامی ممالک سے کر کے جو ہے وہ ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے بالخصوص پاکستان کے لیے یہ مرزائی اس قدر خطرناک ہے کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اس زمانے میں کہا تھا، ابھی پاکستان بننے جا رہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ مرزائی اسلام کے بھی غدار ہیں، پاکستان کے بھی غدار، اور پھر زمانے نے دیکھا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ تو 1938 میں انتقال کر گئے، لیکن 47 میں پاکستان بنا تو لوگوں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے پاکستان کی مخالفت کی، اور جب پاکستان ٹوٹا، 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، تو اس وقت قادیاں میں چراغاں کیا گیا، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ پاکستان ایٹمی طاقت بنا تو وہاں سوگ منایا گیا، اور آج بھی یہ ربوے کے اندر دفن ہوتے ہیں تو امانتاً دفن ہوتے ہیں۔ ان کا یہ مکروہ عقیدہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اور ہمیں یہاں سے اٹھا کر کے ہماری گندی لاشوں کو وہاں ربوے سے قادیان کے اندر شفٹ کیا جائے گا۔ یہ پاکستان کی سالمیت پر ہمیشہ خطرہ ہے، اور پاکستان کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کے درپائے رہتے ہیں، اور ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اس وطن کے اندر امن، طمانینت اور سکون نصیب نہ ہو۔ مسٹر بھٹو نے کہا تھا کہ جو حیثیت امریکہ کے اندر یہودیوں کی ہے، وہی حیثیت پاکستان کے اندر مرزائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت بھلے کس کی بھی ہو، لیکن یہ پاکستان کے اہم مناصب پر فائز ہو کر کے جو ہے وہ پاکستان کو اپنے کنٹرول اور قابو میں لینا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے دن رات کی کاوشوں سے، محنتوں سے آئین کے اندر ان کو غیر مسلم قرار دلوایا۔ علماء نے، مشائخ نے، سب لوگوں نے، تمام مسالک کے لوگوں نے مل کے اس میں کاوش کی، محنت کی کہ یہ 7 ستمبر کا دن تھا، 1974 کی شام تھی، 4:35 ہو رہے تھے کہ جب دستخط ہوئے کہ مرزائی چاہے ربوی ہوں چاہے لاہوری ہوں کافر ہیں، اور پھر ہر سمت سے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی آوازیں آنے لگی، اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صدائے دل نواز گونجنے لگی۔ پھر اس وقت سے لے کر یہ پاکستان کے خلاف سازشوں میں اور زیادہ مصروف ہو گئے۔ پوری دنیا کے اوپر پھیلے ہوئے مرزائی پاکستان کو رسوا اور بدنام کرنا چاہتے ہیں مختلف ممالک کے اندر، اور ان کے مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں مختلف بنیادوں پر، چونکہ یہ تھے ان کے، اور ان کے خود کاشتہ پودا تھا مرزائیت جو یہاں لگایا گیا، یہودیت کا خود کاشتہ پودا ہے۔ لیکن مرزائی یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان یوں ہی نہیں بنا، یہ کسی حادثے کا نتیجہ نہیں تھا، پاکستان محبوب کی نگاہوں کا نتیجہ، اللہ کے خاص فضل سے یہ پاکستان مارز وجود میں آیا، اس لیے یہ مٹنے کے لیے بنا ہی نہیں تھا، قیامت تک قائم رہنے کے لیے بنا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام حضرت عمران تھا۔ حضرت عمران کے ہاں اولاد نہیں تھی، ان کی زوجہ حضرت حنا سلام اللہ علیہ، پیغمبروں کا خاندان ہے، پیغمبروں کی صحبت ہے، تو وہ بھی صبر شکر کر کے اللہ کی رضا پہ راضی تھی۔ گھر کے صحن کے اندر دوپہر کے وقت 4 پائی بچھائے ایک درخت کے نیچے کیلولہ کرنے لگی، تو ایک منظر دیکھا کہ درخت پر ایک چڑیا نے گھونسلہ ڈالا ہوا تھا اور اس نے بچے دیے ہوئے تھے۔ وہ کہیں سے اڑ کے جا کے دانا اٹھا کے لاتی اور بچہ چونچ کھولتا، اور ماں اس کی چونچ میں دانا ڈال دی۔ چڑیا کے بچے کے ساتھ چڑیا کی محبت کو دیکھا تو حضرت حنا کا دل چوٹ کھا گیا، اور بارگاہ ازدی میں عرض کی مالک تو نے جانوروں کو بھی بچے دیے ہیں اور وہ ان سے پیار کر رہے ہیں، تیرے دربار میں کیا کمی ہے اگر تو مجھے اولاد عطا کر دے۔
دل چوٹ کھا گیا، دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا نکلی، عرش تک جا پہنچی۔ اللہ نے حضرت حنہ کو کرم نوازیوں سے مالا مال کر دیا۔ حضرت حنہ نے کہا اے اللہ جو میرے بطن میں ہے میں تیرے گھر کے لیے اس کو وقف کر دی۔ جب ولادت کے لمحے آئے تو حضرت حنہ زوجہ عمران نے بیٹی کو جنم دیا تو پریشان ہو گئی کہ مالک یہ تو بیٹی ہے، میں نے تو اس کو مسجد اقصی کے لیے وقف کیا ہے اور وہاں سارے مرد ہیں، ایک لڑکی جب جوان ہوگی تو اس کو وہاں کیسے چھوڑ سکوں گی، منت میری کیسے پوری ہوگی۔ بہت پریشان ہوئی منت کی تکمیل کا سوچ کے کہ مالک یہ تو بیٹی ہے۔ آواز آئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں حنہ، جو تو نے بیٹی جنم دی ہے ایسے تو بیٹے بھی نہیں ہوتے۔ اس بیٹی کا نام کیا رکھا گیا؟ مریم سلام اللہ علیہا۔ بیٹی جوان ہو گئی تو منت یاد آئی کہ اب اس کو بیت المقدس میں ہم نے وقف کرنا ہے۔ پریشانی ہوئی کہ اب 300 حجرے ہیں جن میں مرد ہی مرد ہیں، ایک تنہا عورت کیسے وہاں رہے گی؟ تو یہ سوچا کہ کوئی بوڑھا بزرگ ہو جس کی کفالت میں ان کو دیا جائے تو وہ ان کی دیکھ بھال کرے، ضروریات کو پورا کرے۔ تو بہت سارے لوگ اس سعادت کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر قرعہ ڈالا گیا، قرعہ فال نکلا حضرت زکریا علیہ السلام کے نام۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور رشتے میں خالو بھی لگتے تھے، کہا یہ سعادت میرے ذمہ رہی، اور چونکہ ان کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی انہیں کہا ٹھیک ہے ہم اسے بیٹی بنا کے اس کا خیال رکھیں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک حجرہ مختص کیا حضرت مریم کے لیے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے، کھانا دیتے۔ جب کہیں جانا ہوتا تو حجرے کو باہر سے تالا لگا کے چلے جاتے، افطار کے وقت یا رات کو گئے ہیں تو سحری کے وقت پھر آ جاتے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام تالا لگا کے کہیں گئے کام، واپس آتے ہوئے دیر ہو گئی اور افطار کے لمحے گزر گئے، بہت پریشان ہوئے تو خیر سامان لے کے تیزی سے پہنچے اور آ کے دروازہ کھولا، وجد عندہا رزقا، تو دیکھا بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ حیرت تو یہ تھی کہ پھل ہیں، دروازہ مقفل ہے، باہر سے کوئی اندر نہیں جا سکتا، اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا، پھل کیسے آئے؟ پہلی حیرت تو یہ، پھر پھل بھی بے موسم ہے۔ قال یا مریم ان لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، کہا یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے، یہ مجھے میرے رب نے دیے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق دیتا ہے، انڈے میں چوزے کو رزق دیتا ہے، وہ حجرہ مریم میں مریم کو رزق نہیں دے سکتا؟ اب حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر آپ نے سنا کہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، اور عمر کتنی ہو گئی تھی؟ 120 سال، اور آپ کی زوجہ کی عمر 100 سال ہوگی، تو اب تو امید بھی ختم ہو گئی اولاد کی۔ لیکن جب بے موسم پھل دیکھے نا تو اندر چھپی ہوئی امید کی موہوم سی جو چنگاری تھی وہ بھڑک اٹھی، اور حضرت زکریا نے ہاتھ پھیلا لیے، ہنالک دعا زکریا رب، مالک جب تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، میرے شجر عمر پر اولاد کے آنے کا موسم بیت گیا ہے، لیکن مالک کیا تو مجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا؟ حضرت زکریا وہیں کھڑے ہو کے دعا مانگنے لگے۔ معلوم ہوا جہاں رحمتیں اترتی دکھائی دیں وہاں دعا مانگی جاتی۔ ہم جب اللہ والوں کی قربت میں جا کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو کچھ لوگ معترض ہوتے ہیں کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، یہاں کیوں مانگ رہے ہو؟ مسجد اقصی پاس ہے لیکن حجرہ مریم میں اللہ کا پیغمبر دعا مانگ رہا ہے، وہاں رحمت آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ قرآن میں فرماتا ہے میری رحمت محسنین نیکوکاروں کے نیڑے ہوتی ہے، اس لیے ہم اللہ والوں کے قریب جا کے اللہ سے مانگتے ہیں، مالک تیری رحمتیں یہاں برس رہی۔ ہنالک دعا زکریا ربا، وہیں کھڑے ہو کے دعا مانگنا شروع کر دی، اللہ مجھے ستھری اولاد عطا کر دے۔ پھر کیا ہوا کہ کہا گیا یہاں دعا کیوں مانگ رہے ہو؟
میرے گھر میں آؤ. کہا گیا نبی ہو کے ولیہ کے حجرے میں دعا مانگ رہے ہو, تمہیں کچھ نہیں دیا جائے گا. نہیں, سنو قرآن سنو. فنادتہ الملائکہ, فرشتے آ کے پکار کرنے لگے. کب؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ, وہ حجرے میں کھڑے ابھی دعائیں مانگ ہی رہے تھے. فرشتوں نے آ کے ندا دی. کیا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ, اے زکریا تمہیں مبارک ہو, ہم تمہیں یحییٰ عطا فرمائیں گے. اولاد مانگی ہے تو یحییٰ ملے گا, لیکن اکیلی اولاد نہیں مانگی, ذریۃ طیبہ, ستھری اولاد مانگی ہے, پاک اولاد مانگی ہے. تو مصدقم بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین, جو بیٹا دینے والے ہیں وہ کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا, سردار ہوگا, عورتوں سے الگ رہنے والا ہوگا, اور پیغمبر ہوگا, صالحین سے نبی ہوگا, یہ شانوں کا مالک ہوگا. فوراً دعا قبول ہو گئی. یہ ہے کرامت سیدہ مریم کے حجرے میں بے موسم پھلوں کا ملنا اور وہاں دعاؤں کا قبول ہونا. کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبا. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ جو ہے وہ دشمنی رکھتا ہے فحش گو سے اور بیہودہ گو سے. اللہ اکبر. فرمایا کہ اہل ایمان میں کامل ترین مومن وہ ہے جو حسن اخلاق کا پیکر ہے. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اپنی زبان کو, اپنے خیالات کو, اپنی سوچوں کو ہمیشہ آپ پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں. ظاہر ہے اس زندگی میں رہتے ہوئے سارے لوگ آپ سے متفق نہیں ہوں گے. ہر شخص کا آج کے دور میں اپنا اپنا فہم دین ہے, اپنی اپنی تربیت ہے ہر شخص کی, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جس میں وہ پلا بڑھا اور جوان ہوا ہے. اور بہت سارے لوگوں کا مزاج دین پر غالب آ جاتا ہے, تو تباہی کی وجہ سے, بیک گراؤنڈ کی وجہ سے کچھ معروضی حالات ہوتے ہیں. کچھ بعض کا لوگ بیچارے گھریلو ٹینشنوں کا, پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, تو پھر وہ آپ سے متفق نہیں ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس کا رویہ اور لہجہ ہے آپ وہ رویہ اور لہجہ اختیار کرنا شروع کر دیں. قطعاً نہیں کریں گے. آپ اپنے لہجے کو اسی طرح مزین رکھیں جس طرح حضور کے خلق کریمانہ کی ادا ہوتی ہے. کبھی بھی اپنی زبان کو بگڑنے نہ دیں. گالی گلوچ اور سب و شتم یہ تو کبھی سوچنا بھی نہ, رد عمل کے طور پر یا عمل کی صورت کے اندر. عمل کی صورت میں تو بہت برا ہے, لیکن رد عمل کی صورت کے اندر بھی اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی شخص آپ کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کر رہا ہے تو آپ اس کے مقابلے کے اندر اس طرح کی زبان اختیار کرنے لگ جائیں. یہ آپ کا دین, آپ کی اخلاقیات, آپ کی تربیت اس کی اجازت نہیں دیتی. کسی کی تربیت اگر اجازت دیتی ہو تو ظاہر ہے اس پر تو ہمارا زور نہیں ہے, لیکن آپ کی تربیت, آپ کا جو فہم دین ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے رویوں کو, اپنے طرز زندگی کو اس طرح سا لچر اور بازاری بنا لیں, اور آپ کے منہ سے, آپ کے لفظوں سے, آپ کے رویے سے بدبو نکلتی ہو اور آپ نفرت کے سوداگر بن جائیں. سوء ظن, بدگمانی اور نافہمی کی آگ میں جلتے رہیں اور ہر وقت حسد, بغض, کینے اور نفرتوں کے سوداگر رہیں. تو میں اپنے محبین سے, مخلصین سے, محبت کرنے والوں سے یہ بات کہوں گا کہ آپ اپنا دہن نہ بگڑنے دیجیے, اپنی زبان نہ بگڑنے دیجیے, اپنے لہجے کو کبھی بدبودار نہ ہونے دیجیے. امت کے اندر تفریق کی بدکاری زندگی بھر نہ کرنا. اگر کوئی شخص میرے طریقہ کار سے متفق نہیں ہے, جو میں طرز تبلیغ رکھتا ہوں, جو انداز تربیت رکھتا ہوں, بہت سارے لوگ اس سے متفق نہیں ہیں,
تو آج تک میرا یہ زور نہیں رہا کہ لوگ اسی طریق پہ آئیں سارا زمانہ جس طریق پہ میں ہوں. تو کسی کو بھی یہ کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ جو طریق اس نے وضع کیا ہے معروضی حالات کے تحت، جو وہ سمجھتے اپنے فہم کے مطابق کہ اس طرح دین کا کام ہونا چاہیے، تو وہ مجھے اس بات پہ مجبور کرے کہ آپ بھی اس طریق پہ آئیں. جو میں انداز تبلیغ رکھتا ہوں، جو مؤثر بھی ہوا، نفع بخش بھی ہوا، نیچے سے لے کر اوپر تک کتنے طبقات کے اندر کیسے اثرات پیدا ہوئے، لیکن اس کے باوجود آج تک میں کسی کو نہ مجبور کرتا ہوں اور نہ میں جو ہے وہ کوئی اگر میرے طریق سے ہٹ کے چلتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص میرا انکار کر دیتا ہے، مجھے گالیاں بھی دے دیتا ہے، مجھے برا بلا بھی کہتا ہے، اس کے باوجود وہ کافر نہیں ہوتا، اس لیے کہ میرا انکار کفر نہیں ہے، پیغمبر کا انکار کفر ہے. بات سمجھ آ رہی نا بات کی؟ تو اس لیے ہم بندے اور امتی بن کے رہنا ہے، اسی میں بلائی ہے. رانا تھوڑا دے گیو سانو اتے پا گیو اے وچ فکراں پاٹی لیر پرانی وانگوں تے ٹنگ گیو وچ ککراں.